الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان بحیثیت انسان مخلوق ہے اور عاجز ہے، اور انسان کی حقیقت میں اور انسان کی ترکیب میں اور تخلیق میں پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے اور آگ بھی ہے۔ اور عربوں کے ہاں ایک محاورہ مشہور ہے، آپ کے ہاں بھی ہے، کل شیء یعود الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ کھانے جیسے کہ آپ کھا رہے ہیں، گائے کے گوشت کی تاثیر الگ ہے اور بکرے کے گوشت کی تاثیر الگ ہے، انڈے کی الگ ہے، مچھلی کی الگ ہے۔ انسان کے بدن کے اندر انسان کی تخلیق میں یہ چار چیزیں ہیں، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے۔ ہوا کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا اگر آپ کسی فٹ بال کے اندر ہوا بھر دیں، وہ فٹ بال کتنا وزنی ہوتا ہے، اگر ہوا آپ اس سے نکالیں گے، آپ اس کو شاٹ ماریں گے تو یہ چھت تک بھی نہیں پہنچے گا، لیکن ہوا اگر آپ اس میں بھر دیں اور اس کے بعد آپ شاٹ مار دیں تو چھت سے بہت اوپر ہی چلا جائے گا۔ تو یہ آپ کے پاؤں کی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاؤں کی طاقت ہے تو پھر یہ کہ جب اس میں ہوا نہ ہو تو پھر یہ چھت تک آپ کیوں نہیں پہنچا سکتے اس کو؟ یہ جو جب آپ اس میں ہوا بھریں گے، ہوا بھرنے کے بعد پھر آپ اس فٹ بال کو شاٹ ماریں گے تو وہ فٹ بال میں نے عرض کیا کہ چھت سے بہت ہی اوپر چلا جائے گا۔ تو کچھ تو آپ کی پاؤں کی طاقت ہے، کچھ آپ کی شاٹ کی وجہ سے وہ جا رہا ہے، لیکن اصل چیز اس میں یہ ہے کہ اس فٹ بال کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے، اور ہوا کی طبیعت اور ہوا کا مزاج یہ ہے کہ اوپر جانا، تعلی۔ آپ نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا، پاؤں سے شاٹ مارا تو اوپر چلا گیا، یہ ہوا ہے۔ ہوا نکالنے کے بعد آپ شاٹ ماریں گے تو وہ نہیں جائے گا، اتنا نہیں جائے گا اوپر۔ ندیوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ سیلاب کا پانی جب آ جاتا ہے تو سب کچھ بہا کر کے لے جاتا ہے، جاندار ہو غیر جاندار ہو، جو چیز کسی چیز کو وہ سیلاب کا پانی چھوڑتا نہیں ہے۔ انسان کے مزاج کے اندر پانی ہے تو حرص ہے، حرص۔ اس لیے کہ سیلاب میں اور پانی کی مزاج کے اندر حرص ہے، یہ حرص انسان کے اندر بھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان لابن آدم وادیان من المال لابتغى ثالثا، ابن آدم کو دو ندیاں بھر کر کے اگر مال دے دو تو وہ کہے گا تیسرے کی تلاش میں ہوگا۔ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، منہ اس کا نہیں بھرے گا، جتنا بھی مال اس کو دے دو، جتنا بھی دے دو، بس مٹی میں جا کر کے قبر میں پہنچے گا تو پھر شاید یہ کہ یہ حرص اس کا ختم ہو جائے۔ یہ وہ حرص ہے جو مزاج کے اندر، چونکہ انسان کی ترکیب میں اور تخلیق کے اندر پانی بھی ہے،
تو پانی کے اندر ہرس ہے، یہ ہرس انسان کے اندر بھی ہے۔ آگ ہر چیز کو جلا کر کے راکھ بنا دیتی ہے۔ آگ کے اندر غرور ہے، آگ کے اندر غرور بھی ہے۔ اور اسی آگ نے شیطان نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوں، انسان مٹی سے پیدا ہے، تو مٹی کو پاؤں تلے دبایا جاتا ہے، روندا جاتا ہے۔ مٹی کے اوپر لوگ پیشاب کرتے ہیں، چلتے ہیں، مٹی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کہاں مٹی کہاں آگ؟ آگ تو وہ پتھروں کو بھی جلا دیتی ہے اور درختوں کو بھی جلا دیتی ہے۔ میں آگ سے پیدا ہوں اور میں اس مٹی والے کو سجدہ کر دوں؟ ہونا یہ چاہیے کہ وہ مجھے سجدہ کرے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اس آگ کی طبیعت کے اندر غرور ہے، غرور۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو خدا کی پناہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی غصہ ہو تو بیٹھ جائے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ بغضب اللہ یہ پڑھے۔ ایک مسلمان غصہ ہو گیا دوسرے پر، تو میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے ایسی دعا آتی ہے کہ اس کو بتا دوں، یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ غصہ اس کا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن وہ کھڑا جب کھڑے غصہ تھے، ان کو بتایا گیا کہ بھئی تم اعوذ باللہ پڑھو، غصہ تمہارا ختم ہو جائے گا۔ کہتے مجھے پاگل سمجھتے ہو کیا؟ مجھے اس دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی دعا بتا رہے، وہ کہہ رہے مجھے تو اس دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جب غصہ ہوتا ہے، غصے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ سامنے کون ہے۔ غصہ اور غرور یہ اس آگ کا اثر ہے، اس آگ کا نتیجہ جو انسان کے مزاج کے اندر آگ بھی ہے۔ آگ کے اندر غرور ہوتا ہے، یہ غرور انسان کے اندر بھی ہے۔ ایک خاتون کا بیٹا، اس کا انتقال ہو گیا، صحابیہ، وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرح چیخنا چلانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رونے کی شریعت نے اجازت دی، اگر میرے بھائی کا انتقال ہو جائے، میرے بچے کا انتقال ہو جائے، کوئی صدمہ ہو جائے، اس صدمے کے بعد میں رو سکتا ہوں، آنسو بہانے کی مجھے اجازت ہے، لیکن چیخنا چلانا اور واویلا کرنا اور یا اپنے چہرے پر تماچے رسید کرنا یا اپنے گریبان کو چاک کرنا جیسے کہ زمانے جاہلیت میں کیا جاتا تھا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حضرت نے فرمایا اس طرح آپ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اس طرح نہ کرو۔ غصے میں کہہ رہی الیک انی، ہٹ جا مجھ سے، میرے سامنے سے۔ اللہ کے نبی کو کہہ رہی ہے الیک انی، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ آپ مجھے تعلیم دے رہے ہیں، آپ مجھے سکھا رہے، ادب سکھا رہے، ہٹ جاؤ۔ تو غصے میں انسان کو اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ سامنے کوئی نبی کھڑا ہے یا جبریل کھڑا ہے یا کوئی دیندار کھڑا ہے۔ غصے میں اس طرح آ کر کے، یہ اس آگ کا اثر ہے۔ ہوا ہے آپ کے بدن کے اندر، وہ اونچائی کو چاہتا ہے، تعلی ہر بندہ تکبر۔ پانی ہے انسان کے بدن کے اندر، وہ پانی کے مزاج میں ہرس ہے، ہر بندہ حریص ہے۔ لاکھ آ گیا تو کچھ بھی نہیں ہے، 2 لاکھ، 2 لاکھ آ گیا تو پھر 4 لاکھ، کروڑ آ گیا تو 2 کروڑ، ارب پتی ہو گیا تو کھرب پتی۔ جتنے بھی مالدار ہے وہ سب سے زیادہ غریب ہے، وہ غریب محتاج ہے، وہ سخت پریشان ہے۔ یہ ہرس کی وجہ سے، یہ اس کے مزاج میں۔ اور میں نے عرض کیا کہ آگ ہے تو غرور ہے ہر بندے میں۔ صرف ایک چیز ہے انسان میں، وہ مٹی ہے، مٹی نیچے ہے۔ مٹی کے اندر عاجزی ہے، تواضع ہے۔ اب مٹی، اس کی چاہت یہ ہے کہ انسان میں عاجزی اور تواضع آ جائے، اور آگ چاہتی ہے کہ غرور۔ ہوا تکبر کو، اونچائی کو چاہتی ہے، اور پانی ہرس ہے، سیلاب کا پانی ہرس۔ انسان میں ہرس بھی ہے، غرور بھی ہے، تکبر بھی ہے، اور انسان کے اندر عاجزی بھی ہے۔ لیکن آدمی ان تمام چیزوں کو دبا کر کے عاجزی کو اپنائے، اللہ کا بندہ وہی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان سے ٹکرا رہی ہیں، انسان کے مزاج میں ہے۔ کبھی کسی موقع پر غرور دکھاتا ہے، کسی موقع پر ہرس دکھاتا ہے، کسی موقع پر اپنی تکبر اور بڑائی کو دکھاتا ہے۔
یہ انسان کے مزاج کے اندر داخل ہے. اللہ نے ان کی اجازت بھی دی ہے لیکن مختلف مواقع میں اجازت دی ہے. آپ کو حیرت ہوگی تکبر کی اجازت ہے آپ کو، لیکن عام حالات میں تکبر تو لعنت ہے. لیکن میدان جہاد کے اندر اگر آپ جتنا بھی تکبر کریں، اللہ عرش پہ فرشتوں سے فرماتے کہ میرے شیر کو دیکھو کیسے لوگوں کو للکار رہا ہے. شیر کا حال یہ کہ ہڈیوں کا مجموعہ ہے، شیر ہے ہڈیوں کا مجموعہ، لیکن وہ شیر کہتے ہے کوئی ماں کا لال جو مجھ سے مقابلہ کرے، ہے کوئی ماں کا لال. آج بچی کو یتیم بنانا ہے، اپنے بچوں کو بیوی کو بیوہ بنانا، آؤ میرے سامنے. ہے ہڈیوں کا مجموعہ. اس تکبر کی اجازت ہے، میدان جہاد میں اجازت ہے. ظاہر ہے آپ کے مزاج کے اندر ہے، جب ہوا ہے تو ہوا تو اونچائی کو چاہتی ہے، تکبر کو چاہتی ہے. تکبر کی اجازت ہے، مسجد میں حرام ہے. تکبر کی اجازت ہے، مسلمانوں کے سامنے حرام ہے. تکبر کی اجازت ہے، گھر میں حرام ہے. تکبر کی اجازت ہے، عام حالات میں حرام ہے. اس کی اجازت نہیں. میدان جہاد میں پسندیدہ ہے. حضرت حمزہ ہے، حضرت علی ہے، یہ لوگ جب میدان پہ نکلتے ہیں تو فرماتے ہیں حل من مبارز یبارزونی، ہے کوئی ماں کا لال کشتی لڑنے والا آئے جو کرے کشتی مجھ سے. اس قسم کے غرور کے کلمات. لیکن یہ شیر ہے جو میدان جہاد پہ اترا ہوا ہے، اس کی اجازت ہے. اب انسان کے مزاج کے اندر یہ ساری چیزیں جب داخل ہے تو انسان تکبر بھی کرے گا، انسان غرور بھی دکھائے گا، انسان حرص بھی کرے گا. اس لیے آپ کو حرص کی بھی اجازت دی ہے. فرمایا کہ مال جمع کرنا، حرص کرو، مال جمع کرو، لیکن نہ مردستان کی دنیا دوست و دارت، اگر دارت برائے دوست و دارت. دنیا کٹھا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ بندہ جو کٹھا کر رہا ہے بانٹ رہا ہے، کٹھا کر رہا ہے بانٹ رہا ہے اللہ کے راستے میں. فرمایا مرد یہ، باقی تو کھدڑے ہیں. اصل مرد یہی ہے. نہ مردستان کی دنیا دوست دارت. جو دنیا کٹھا کرتا ہے، دنیا کو دوست رکھتا ہے، وہ مرد نہیں ہے. اگر دارت برائے دوست دارت، لیکن اگر دنیا کٹھا کرتا ہے وہ بانٹتا رہتا. میرے نبی نے فرمایا کہ دو شخص قابل رشک ہے، دو شخص قابل رشک ہے، قابل حسد ہے. ان کے ساتھ رشک کیا جائے، غیبت کیا جائے. وہ دو بندہ، ایک بندہ وہ ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا اور صبح شام بانٹ رہا ہے غریبوں کو. اس بندے کے ساتھ آپ رشک کر دیں کہ پروردگار کیا خوش قسمت انسان ہے، آپ نے دولت دی اور دولت کو آپ کی رضا خوشنودی کے لیے بانٹ رہا ہے. اللہ مجھے بھی اتنا دے دے، میں بھی، اللہ مجھے اتنا دے دے، اس سے زیادہ دے، میں بھی بانٹتا رہوں گا. اگر دے گا تو بانٹ لینا، نہیں دیا تو اس نیت کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. دے دیا تو ٹھیک ہے. اور دوسرا کمال ہے اس بندے کا کہ جس کو علم اللہ نے دیا ہے اور وہ علم میں پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، عرب ہے، عجم ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، وہ علم ہی علم بانٹ رہا ہے، علم ہی بانٹ رہا ہے. آپ کے سرمایہ داروں کو چند لوسی لوگ جانتے ہوں گے، لیکن مولانا بنوری کو سب جانتے ہیں. آپ کے سرمایہ داروں کو چند لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے ان سے کچھ لیا ہے وہی جانتے ہوں گے، لیکن مفتی محمود کو سب جانتے ہیں، محمد قاسم نانوتوی کو سب جانتے ہیں، مولانا الیاس کاندیلوی کو سب جانتے ہیں، یوسف کاندیلوی کو سب جانتے ہیں، مولانا زکریا کو سب جانتے ہیں. پوری دنیا جانتی ہے. آپ کے ہندوستان پاکستان کے اندر یہ وہ غریب لوگ جو صبح کو ہے تو شام کو نہیں ہے، شام کو ہے تو صبح کو نہیں ہے، لیکن علم اور ہدایت اتنی بانٹی، اتنا علم بانٹا، اتنا بانٹا، اتنا بانٹا کہ امیر و غریب پوری دنیا ان کو جانتی ہے. کہاں ہیں آپ کے دنیا دار؟ دنیا دار وقتی طور پر دنیا اپنے وہ بانٹ رہے، مر گئے تو ختم ہو گیا، لیکن ان کا علم مرتے دم تک بڑھ رہا ہے، ان کا علم جا رہا ہے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو بندے قابل رشک ہے. ایک اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے بانٹ رہا ہے، اور دوسرا وہ بندہ ہے کہ جو علم ہے اس کے پاس اور علم لوگوں کو خوب بانٹ رہا ہے، علم ان کو دے رہا ہے. جب آپ کے مزاج کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہے، اجازت ہے آپ کو. تکبر کی اجازت ہے، مسجد میں ناجائز ہے. تکبر کی اجازت ہے، گھر میں ناجائز ہے. تکبر کی اجازت ہے، مارکیٹ میں مسلمانوں کے سامنے ناجائز ہے، حرام ہے، لعنت ہے. من حمل علینا السلاح فلیس منا. کسی مسلمان کے سامنے ہتھیار اٹھانا، فرمایا کہ یہ میری امت میں سے نہیں ہے. لوگوں کو ہتھیار دکھا رہا ہے کہ ایک گولی ماروں گا دوسری طرف سے پار ہو جائے گی گولی.
اس کی اجازت نہیں۔ انسان کے مزاج میں جب تکبر بھی ہے، غرور بھی ہے، انسان کے مزاج کے اندر تعلی بھی ہے، حرص بھی ہے، یہ ساری چیزیں، تو یہ چیزیں تو اس کو گناہ پر آمادہ کرے گی۔ کبھی وہ تکبر کرے گا، کبھی غرور کرے گا، کبھی غصے میں آئے گا اور کبھی غیبت کر دے گا، کبھی چوری کرے گا، کبھی ڈاکہ ڈالے گا، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اس کے مزاج کے اندر داخل ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے پھر بھی فرمایا گناہ اگر ہو جائے وہ صرف اپنے اس بات کا استحضار رہے کہ میں مخلوق ہوں، میرا کوئی خالق ہے اور وہ خالق میرے اس غصے کو پسند نہیں کرتا، میں نے غصے میں آ کر کے فلاں کو نقصان پہنچایا، غصے میں آ کر کے فلاں کو میں نے قتل کر دیا، غصے میں آ کر کے فلاں کو یہ کہ میں نے تھپڑ مارا، مظلوم کو، مسکین کو، فرمایا کر لے، گناہ ہو گیا لیکن توبہ کر لے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کی بڑی جماعت ہے، آپ دیکھیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 1.25 لاکھ صحابہ صحابیات، گناہ کس سے نہیں ہوا ہے؟ یہ تو ابتداءً حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ مشرک تھے، حضرت کی آمد سے پہلے کافر تھے، حضرت کی آمد سے پہلے کیا عرب کے اندر یہ نہیں تھا کہ اپنے معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرتی؟ یہ قومی جہالت، یہ غیرت ان کے اندر نہیں تھی جیسے کہ پٹھان اور بلوچ اس طرح یہ کہ جاہلانہ ان کی جو غیرت ہوتی ہے، یہ عرب کے اندر یہی چیز تو تھی۔ مشرک کہتا ہے کہ میری غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میری بیٹی بالغ ہو جائے اور میری بیٹی کے ساتھ میں اپنے کوئی داماد مقرر کروں، میری بیٹی کے ساتھ ہم بستری کرے، یہ مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ غیرت تو دیکھو، یہ کون سی غیرت ہے؟ یہ ساری چیزیں، یہ ساری برائیاں تھیں۔ صحابی نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقع بیان کیا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زار و قطار روئے، حضرت کے آنسو پر آنسو آ رہے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری بچی تھی اور میری بچی کچھ بڑی ہو گئی، جب بچی پیدا ہوگی تو اس دن میں دوڑا، بیوی نے چھپا کر کے اس کو رکھا، مسلسل بیوی چھپاتی رہی، میں آج کل پرسوں ترسوں کر کے کہ اس بچی کو اٹھا کر کے کہیں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، میری غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ بیٹی بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد میں کسی کو اپنا داماد بنا لوں۔ اتنا سوچ نہیں رہا کہ تو کس سے پیدا ہوا، تو بھی تو کسی ماں سے پیدا ہوا ہے، وہ ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو کہاں سے آتا؟ لیکن جاہل ہوتا ہے، جہالت ہے۔ حضرت میں کل پرسوں کرتا رہا کہ اس کو قتل کروں گا، یہ میرے زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ آخرکار وہ بچی کچھ بڑی ہوگی، سمجھدار ہوگی، اور ایسی سمجھدار بچی تھی، ایسی خوبصورت تھی، جب خود بیان کیا تو خود بھی رونے لگے، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے، صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی ساتھ تھے، وہ بھی رونے لگے۔ یا رسول اللہ، بیٹی جب بڑی ہو گئی، میں نے بیوی سے کہا کہ آپ نے مجھے بہت دھوکہ دیا ہے، بہت آپ نے مجھے اندھیرے میں رکھا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں، اس کو قتل کروں گا، میری غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد کوئی مجھ سے رشتہ مانگے، میرا داماد بن جائے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بہت آپ نے دفاع کیا اس بچی کا، آج تیری گردن کو اڑا دوں گا، چھوڑوں گا نہیں آپ کو، یا بچی میرے حوالے کر دیں۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، اس کی ماں نے بناؤ سنگار کر کے اپنے اس لخت جگر کو سینے سے لگایا اور اس کا بوسہ لیا، ہے اس کے بعد پتہ نہیں اس بچی کی زیارت مجھے ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے بعد اس بچی کو دیکھ سکوں گی یا نہیں دیکھ سکوں گی۔ بہترین کپڑے اس کو پہنا دیے، اس ماں پر کیا گزر رہا ہوگا کہ ایسا ظالم اور سفاک قسم کا باپ۔ میں نے بھیلچہ بھی اٹھایا، کدال اٹھایا، بھیلچہ اٹھایا، بچی کو میں نے کہا کہ چل کسی شادی پہ بیٹی آپ کو لے جا رہا ہوں۔ میرے خیال میں واقع بیان نہ کروں تو اچھا ہے، واقع بیان نہ کروں تو اچھا ہے۔ میں نے اپنی اس بیٹی کو اٹھایا، وہ بچی بار بار مجھے دیکھ رہی ہے اس طرح، ابا
ابا کہاں مجھے لے جا رہے ہو؟ ادھر سے میرے سینہ جل بھی رہا ہے اور ادھر سے جھوٹ بھی بول رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کسی شادی پہ کھانے پہ آپ کو لے جا رہا ہوں۔ آبادی سے جب نکالا اس کو دور، کہنے لگی کہ ابا ادھر کون سا شہر ہے، ادھر کون سی آبادی ہے، کہاں مجھے لے جا رہے ہو؟ میں نے کہا آبادی ہے، شادی ہے، اس پہ آپ کو لے جا رہا ہوں۔ اور چلتے چلتے کہیں میرے کپڑوں پر مٹی لگ جاتی ہے، وہ بچی جھاڑتی ہے، اس کو صاف کرتی۔ ہم لوگوں کے سینوں میں جو تھوڑا سا اللہ نے خوف رکھا ہے نا، یہ اس کی برکت ہے، محمد کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ اس کی برکت ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اللہ کی ذات برکت والی، انبیاء برکت والے، کتاب اللہ برکت والی، یہ اس کی برکت ہے، یہ اس کا صدقہ ہے، یہ اس کا طفیل ہے۔ اگر کسی کے سینے میں کچھ خوف خدا موجود ہے اور ترس کچھ موجود ہے، وہ خدا کا شکر ادا کرے۔ میرے کپڑوں پر جب مٹی لگ جاتی ہے، میری بچی اس کو صاف کرتی ہے۔ میں اس بچی کو یہاں سے لے جا کر کے انسانوں کی نظروں سے جب غائب کر دیا، ایک بھس والی زمین پہ لے جا کر کے میں نے کھڈا کھودنا شروع کر دیا۔ بچی کہہ رہی ہے ابا جی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کھڈا کس لیے آپ کھود رہے ہیں؟ میں جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں نے کھڈا کھودا، اور اس کھڈا کھودتے وقت جب بھیلچے سے مٹی جب اٹھاتا ہوں پھینکتا ہوں، میرے کپڑوں پر مٹی لگ رہی ہے، بچی جھاڑ رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اولادنا اکبادنا، ہماری اولاد ہمارے جان جگر ہوتی ہے، اولاد جان جگر ہوتی ہے۔ اولاد کی کتنی محبت اپنے والدین سے ہوتی ہے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ شرم کرو کہ بعض لوگ اپنی مظلوم بیویوں پر الزام لگاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو گیا، 3-4 مہینے کا بچہ ہو گیا، بچے کو بیوی نے گود میں اٹھایا، ظالم شوہر کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ فلانے تمہارے یار کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ باپ اور ماں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ابا انکار کر رہا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور بچہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے منحوس چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ بچہ تیرا نہیں ہے تو کس لیے تجھے دیکھ رہا ہے بار بار؟ آپ کے پٹھانوں کا اور مہاجروں کا مجھے معلوم نہیں ہے، ہمارے بلوچوں میں مشہور ہے کہ 40 دن کے بعد معصوم بچہ اپنے والدین کو پہچانتا ہے۔ 40 دن میں پورے نہیں ہوتے کہ وہ پہچانتا ہے۔ بچے کو اٹھایا مانے سے، اور ابا کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، جو معصوم قسم کی عورتیں جو ان کی اپنی بیویاں بھی ہیں، ان پر الزام لگائیں کہ تو فلاں کے ساتھ تو نے بدکاری کی، یہ بچہ میرا نہیں لگ رہا ہے۔ لعنوا في الدنيا والآخرة، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم پر خدا کی لعنت ہے۔ لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم، سنگین قسم کا عذاب ہے تمہارے۔ کچھ شرم تو کرو کہ یہ بچہ تجھے دیکھ رہا ہوتا، کیسے تیرا نہیں ہے؟ اس کے باوجود اس لمبے چوڑے کے سینے کے اندر تیرا جو دل رکھا وہ دل نہیں ہے، اس لمبے چوڑے سینے کے اندر بھوسے رکھے ہوئے، یہ تو سینہ نہیں ہے نا، کہ یہ کیا تیرا ظالمانہ انداز ہے۔ جب اس نے واقعہ بیان کیا کہ میں کھڈا کھود رہا تھا اور میرے کپڑوں پر جب مٹی لگ رہی تھی تو میری بچی اس کو جھاڑ رہی تھی، ابا تیرے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، ابا تیرے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ مجھے کوئی ترس نہیں آیا جب اتنا کھڈا کھودا کہ جس میں انسان آ سکتا ہے، میں نے اس بچی کا منہ بند کر کے اس کو کھڈے میں پھینکا اور اس پر میں نے مٹی ڈال دی۔ میں نے اس پر مٹی، یہ واقعہ جب بیان کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ یہ گناہ ان لوگوں سے ہو گئے، اس قسم کے گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب محمد رسول اللہ کی شاگردی میں آ گئے، اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا اور انہوں نے توبہ کر لیا،
اللہ نے توبہ کو قبول کر لی۔ اس لیے صحابہ مغفور لہم ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ وہ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ بچیاں جن کو زندہ درگور دفن کیا جاتا ہے، ان سے پوچھا جائے گا، اے معصوم بچی تو بتا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا؟ یہ گناہ ہوتے رہے، شرک کا ارتکاب کیا، کفر کیا، اللہ کو للکارے، اللہ کے مذاق بھی اڑائے، شراب کی بوتلیں بھی چلی، شراب کی بوتلیں بھی چلی، بدکاریاں بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں جب آگئے، ایمان قبول کر لیا اور توبہ کر لیا، میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا جب یہ ہے کہ توبہ کر لیتا ہے اور سچی، یہ ہے کہ سچی توبہ ہو، دل کی گہرائی سے ہو، منافقت والا توبہ نہ ہو۔ آج مجھے کچھ پیسے ہاتھ لگے، آج کچھ پیسے مجھے ہاتھ لگے سود کے، وہ تو میں نے لے لیا اور میں نے کہا ربا میری توبہ اس کے بعد نہیں، کہہ بھی رہا زبان سے، مسجد میں مولوی صاحب کی تقریر سن کر کے توبہ میری توبہ، دل میں کہتا کہ اگر چانس مل گیا تو چھوڑوں گا نہیں، اس سے اچھا اگر چانس مل گیا، 1,00,000 2,00,000 کا آ گیا تو پھر توبہ کروں گا، پھر توبہ، یہ تو توبہ آپ نے کی بھی نہیں ہے نا۔ التائب من الذنب، توبہ کرے آدمی، توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو گناہ کیے اور اس گناہ پر اس کو ندامت ہے، پشیمانگی ہے، ایک ہے اس گناہ پر ندامت اور پشیمانگی۔ ہمارا مسئلہ اور ہمارے لیے مصیبت اور المیہ یہ ہے کہ گناہ کر رہے ہیں اور گناہ پہ نازان ہے، گناہ پر فخر کر رہے ہیں، گناہ کو باعث سعادت سمجھتے ہیں، یہ گناہ بہت ہمارے لیے بڑی چیز ہے۔ توبہ توبہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی بات یہ ہے کہ توبہ میں آدمی ندامت ہو، خوب ندامت ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر استغفار کرے، اس پر استغفار کر لے، اور تیسری بات یہ ہے کہ توبہ کے قبول ہونے کے لیے کہ انسان پھر اس گناہ سے باز آ جائے۔ چوتھی بات، دل میں پکا عزم کر لے کہ اس گناہ کو کروں گا نہیں، ایسا گناہ نہیں کروں گا، ندامت بھی ہو، استغفار بھی ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے، استغفار بھی کرے، گناہ سے آئندہ کے لیے حتی الامکان باز آ جائے، دانستہ طور پر جان بوجھ کر کے نہ کرے، اور پکا ارادہ کرے کہ اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ یہ چار باتیں ہوگی، اور اللہ توفیق دے دے تو میرے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ گناہ کر لینے کے بعد اگر گناہ ہو گیا، احساس ہو گیا، ندامت ہو گئی، اس کو پشیمانگی ہو گئی، فرمایا وضو بنا کر کے آ کر کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے، اور پکا ارادہ کر لے، پکا ارادہ کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ گناہ نہیں کروں گا۔ 4 باتیں تو وہ ہو گئی کہ ندامت ہو اور استغفار کرے اور گناہ سے بعد آ جائے، پکا ٹکا ارادہ کرے کہ اس کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب تک معلوم یغرغر، جب تک غرغرہ نہیں ہوا ہے، سکرات کا وقت نہیں ہے، اس سے پہلے جتنا گناہ کر لے توبہ کر لے۔ پھر گناہ 2 قسم کے ہیں، کچھ تو حقوق اللہ کا جرم کیا ہے، اللہ کی جرم کیا ہے، سچی توبہ کر لے، اللہ اس کو قبول کر لے گا، اور کچھ گناہ وہ ہے کہ بندوں کے حقوق دباوے، کسی کے 1,00,000، کسی کے 2,00,000، کسی کے 5,00,000، اور کسی کی کیا چوری کی ہے، جب تک بندوں سے معاف نہیں کرائیں گے تبلیغ جانے سے معاف نہیں ہوگا، مدرسے میں پڑھنے سے معاف نہیں ہوگا۔ اصحاب الحقوق جو موجود ہیں، جن کے حقوق آپ نے دبا دیے، جب تک ان کا حق ان سے معاف نہیں کرائے اس وقت تک نہیں ہوگا، اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، وہ کھلا ہوا ہے، معلوم یغرغر، جب تک غرغرہ نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ موت قریب آ گئی، ڈاکٹروں نے فیصلہ دے دیا کہ کینسر ہے، یہ بچے گا نہیں، اب ایسا ہے کہ خر خر کر رہا ہے، ایسے آنکھیں خیرہ ہوگی،
اب کہتے ہیں ربا میری توبہ میری توبہ. اس وقت توبہ نکال رہا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ اللہ میری توبہ ہے. اب یہ ہے کہ وہ توبہ کر رہا ہے, یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے. اور فرعون کو بحر قلزم کی جب موجیں دبا رہے تھے, اٹھا رہے تھے جب موجوں میں, تو اس موقع پر فرعون نے بھی کہا تھا لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اس بے غیرت کو دیکھ تو لو. لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں مسلمان ہوں, میری توبہ. جبریل کو حکم ہوا کہ اچھا سا مکہ بنا کر کے اس کے منہ پہ رسید کر دو, اور اس کے منہ پہ جب رسید کیا, اور قرآن کے الفاظ, میرے رب کے الفاظ سن لو, میرے رب کا کلام. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. الآن اتتوب الآن, تو اب توبہ کر رہا ہے, اب تیرے ہلاکت کے فیصلے ہو چکے ہیں. اب غرغرہ کا وقت ہے, تو غرق ہو رہا ہے, اس وقت تو توبہ کر رہا ہے. اس وقت کی توبہ کوئی قابل قبول نہیں ہے. اور یہ ہے کہ یہ کلمہ جبریل کو کہا اس کے منہ سے نکلنے بھی نہ دو, کس کر کے اس کو مارو. اب توبہ کر رہا ہے. حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے موٹے آدمی تھے اور رنگ کے کالے تھے. طائف میں تھے, غلام تھے کسی کے, اور غلامی کی زندگی بھی عجیب ہوتی ہے. جب احد کی لڑائی ہوئی اور احد کے جہاد ہوا, حضرت حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, آپ کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے. سویبہ کا دودھ دونوں نے پیا ہوا تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہوں نے, حضرت حمزہ نے. چچا ہونے کے ناطے پر تو الگ محبت, اور رضائی بھائی ہونے کے ناطے پر الگ محبت. بھائی بھی ہے اور چچا بھی ہے. حضرت حمزہ تو سرخ آنکھوں کے ساتھ خوبصورت, حمزہ سرخ آنکھیں, للکار رہا تھا, جو بھی سامنے آتا تھا تو کٹتا تھا. حضرت حمزہ کے الفاظ ہوتے تھے حل من مبارز یبارزنی, ہے کوئی ماں کا لال جو نکلے ہمارے مقابلے میں. علی بھی للکارتا, حمزہ بھی للکارتا. وحشی بن حرب کو جب وہ کافر تھے, اس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا اور شہید کیا. تو حضرت وحشی بن حرب جب مسلمان ہو گئے تو اس سے بہت سے صحابہ نے اور تابعین نے پوچھا کہ آپ نے اس شعر کو بتاؤ یار, اب تو مسلمان ہو گیا, صحابی بن گیا, لیکن بتاؤ ان دنوں کے بعد کہ جب آپ کافر تھے, نبی کے چچا کو تم نے کیسے قتل کیا. تو حضرت حمزہ بھی بتا رہے تھے کہ میرے اندر بھی سخت نہیں تھی کہ میں اس شیر کے سامنے آ جاؤں. چھپ گیا کسی پتھر کے, کسی چٹان کے پیچھے میں چھپ گیا. میں تیر انداز تھا. یہ شیر لوگوں کو موت کی نیند سلاتا تھا, میں چھپا ہوا, میں نے پیچھے سے حملہ کر دیا, اور میں نے یہ ہے کہ تیر میں نے آپ کو ماری. یہ زمانے جاہلیت میں, زمانے کفر میں, اس وقت وہ کافر تھے, اور ان کے آقاؤں نے شرط لگائی تھی کہ اگر نبی کے چچا کو, جس نے ہمارے بہت سے بندے جہنم میں پہنچا دیے, ہمارے بندوں کو قتل کیا, کافروں نے کہا جو ان کے آقا تھے, اگر ہمارے بندوں کا بدلہ آپ حمزہ سے لیں گے, نبی کے چچا کو قتل کریں گے, تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے. چنانچہ انہوں نے حضرت حمزہ کو, اس کو کامیابی ہو گئی کہ انہوں نے قتل کر لیا اور شہید کر لیا. حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد اس کو آزادی مل گئی. طائف میں رہتا تھا, لیکن اللہ پاک نے جب اسلام کو پھیلایا پوری دنیا کے اندر, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی. پھر مکہ جو دارالحرب تھا, مکہ بھی آزاد ہو گیا اور مکہ بھی دارالاسلام بن گیا. جب اسلام پھیل گیا تو حضرت وحشی بن حرب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ تیری حقانیت واضح ہو گئی, اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی, اور اسلام اللہ کا دین ہے, یہ واضح ہو چکا ہے. لیکن میں شرمندہ ہوں, میں نے آپ کے چچا کو قتل کیا ہے, کیا میرے لیے کوئی صورت بن سکتی ہے؟
میرے لیے تو کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میں توبہ کروں اور اسلام میں داخل ہو جاؤں؟ قرآن کہتے ہیں کہ والذین لا یقتلون النفس لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ مغفرت ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارا، جنہوں نے کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کیا، جنہوں نے زنا بھی نہیں کیا، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ میں نے شرک بھی کیا ہے، میں نے بدکاری زنا بھی کیا ہے، میں نے آپ کے چچا کو قتل بھی کر لیا، کیا میرے لیے کوئی صورت بن سکتی ہے؟ اللہ اللہ اللہ، کیا ہے کوئی صورت بن سکتی ہے؟ خط لکھا، کوئی صورت بن سکتی ہے میرے توبہ کی؟ میں نے بدکاری بھی کی ہے، میں نے شرک بھی کیا ہے، میں نے قتل بھی کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے۔ میرے نبی نے لکھ کر کے بھیجا الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورہ فرقان 19واں پارہ ہے، آخری رکوع ہے۔ فرمایا ہے جو توبہ کرے، شرک سے توبہ کرے، زنا سے بدکاری سے توبہ کرے اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر دے، اللہ کے رضا کے مطابق اپنے اعمال کو کر لیں، تو صورت ہے آپ کے لیے۔ ہے اندازہ کر لو پٹھانوں بلوچوں، چچا بھی ہے، رضائی بھائی بھی ہے جس نے قتل کیا ہے، جب اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ وعدے کا پکا بھی ہے، یہ سچا بھی ہے، یہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے والا نہیں ہے، اس نے میرے خط کا جواب بھی دیا کہ ہاں اگر توبہ کرو کہ شرک سے، توبہ کرو کہ قتل ہو چکا ہے لیکن توبہ کر لو، اور توبہ کرو آئندہ بدکاری نہیں کریں گے، توبہ کرو کہ آئندہ برے اعمال نہیں کریں گے، آپ کی توبہ قابل قبول ہے۔ الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ حضرت کو جب یہ خط مل گیا، وحشی بن حرب کو تھا تو کافر، جب خط اس کو مل گیا، ان کے خط کا جواب مل گیا، پڑھ کر کے سیدھا طائف سے روانہ ہو کر کے آگے حضرت کی خدمت میں آگے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے گناہوں کے ہوتے ہوئے حضرت حمزہ کو قتل کیا، شہید کیا، بدکاریاں بھی کی ہے، کیا نہیں کیا ہے، شرک نہیں کیا، لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سچی توبہ کر لی انہوں نے۔ میرے نبی نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، انسان سے جتنا قصور ہوں اور جتنی غلطیاں ہو جائیں، جب اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو ان سب پر یہ ہے نا کہ پانی پھر جاتا ہے، وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں، وہ سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں اسلام سے۔ تو صاف ہو گیا، لیکن پھر بھی میں محمد انسان ہوں، میں رئیس الانبیاء بھی ہوں، میں اللہ کا لاڈلا محبوب بھی ہوں، میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اپنے دل سے یہ نکال دیا، لیکن پھر بھی محمد انسان ہوں۔ جب میرے سبق میں بیٹھ جاؤ، میرے درس میں بیٹھ جاؤ، میرے سامنے آمنے سامنے نہ بیٹھو، تمہارے چہرے کو دیکھ کر کے میرے بھائی جان یا میرے چچا کے وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے، میرے سینے پہ زخم لگ جاتا ہے۔ آپ نے توبہ کر لیا جب، تو یہ سبق میں آ کر کے ترچھا ہو کر کے بیٹھتا تھا، کبھی ایسا بیٹھا، کبھی اس طرف بیٹھا، ترچھا ہو کر کے چہرہ نبی کو دکھاتا نہیں تھا۔ میرے نبی کا سبق سنتا تھا، میرے نبی کا درس سنتا تھا۔ قربان جب محمد کے درس پہ وہ مولی منظور کا درس نہیں ہوتا تھا، وہ پیارے محمد کا درس ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس میں آ کر کے بیٹھتا تھا، ترچھا ہو کر کے بیٹھ جاتا تھا، لیکن دل میں پکا ٹھکا ارادہ کر لیا، اللہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، قیامت کے دن محمد نے مجھے معاف کر دیا، منہ کیسے دکھاؤں گا؟ اللہ مجھے موقع دے دے کہ اتنے بڑے جرم کی تلافی تو اپنی زندگی میں کر جاؤں۔ میں نے توبہ کر لیا، محمد نے مجھے بشارت سنائی، جنت میرے لیے ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی، لیکن پھر بھی میں بھی بحیثیت انسان، مجھے شرمندگی ہے، مجھے ندامت ہے کہ قیامت کے دن سب نے آنا ہے، محمد کے سامنے آنا ہے، سب نے محمد کے دامن کو پکڑنا ہے، لیکن کوئی عمل کر جاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کے وصال کے بعد یہ بے چین تڑپتا تھا کہ کوئی ایسا عمل کر جاؤں جس سے محمد کو منہ دکھا سکوں۔ آپ نے صحابی بنا دیا، آپ نے شاگردوں میں مجھے داخل کر لیا، لیکن کوئی ایسا عمل کر سکوں جو محمد کو منہ دکھا سکوں۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب کی نبوت کا جب مسئلہ آ گیا، حضرت کے وصال کے بعد ابو بکر جب خلیفہ مقرر ہو گئے، اس میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جب دعویٰ کیا تو مسیلمہ کذاب جب میدان پہ للکار رہا تھا لوگوں کو، وہ بھی بڑے لمبے چوڑے قد کے تھے، لمبے چوڑے، 200 سال سے زائد اس کی عمر تھی، بڑا تیر انداز بھی تھا، بڑا بے ایمان بھی تھا،
پرلے درجے کا زانی اور بدکار بھی تھا، بغیرت تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت وحشی ابن حرب نے چھپتے چھپتے مسلمہ اپنے لشکر کے ساتھ میدان میں للکار رہا تھا صحابہ کو، اور اس کے لشکر کے لوگ جہنم واصل ہو رہے تھے، لیکن وہ خود ایسے گھوم رہا تھا۔ حضرت وحشی ابن حرب نے اس کو بھی ایسی تیر لگا دی، وہ تیر اس کی شرمگاہ سے جا کر کے وہ پار ہو گئی تیر۔ تو حضرت وحشی ابن حرب نے اپنی ٹوپی اتار دی، آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگے، آسمان والا اب تو راضی ہو جا، اب تو راضی ہو جا، جب میں بدکار تھا اس وقت میں نے اچھے کو قتل کیا، اب میں اچھا ہو گیا بدکار کو میں نے قتل کر دیا، اللہ اب تو برابر سرابر کر دے، اللہ اب تو ان کو برابر سرابر کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا آپ کی توبہ قابل قبول ہے، جی توبہ کر لی۔ ساتھیوں سے گزارش ہے، جن حالات سے ہم لوگ دو چار ہیں، آپ کے سامنے ہیں حالات، آپ دیکھ بھی رہے، مالدار اور زیادہ پریشان ہے، غریب اور پریشان ہے، تعلیم یافتہ وہ بھی پریشان ہے، جو حکومت میں ہے وہ بھی پریشان ہے، جو حکومت میں نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو یہ تیری نحوست ہے، وہ کہتا ہے یہ تیری نحوست ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تیری نحوست ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان کو 80-90 سال ہو گئے یہ ایک دوسرے پر تیری نحوست ہے، تیری نحوست ہے، تیری نحوست ہے۔ حضرت اقدس مولانا محمد الیاس کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کی، فرمایا تبلیغی جماعت نے دین کا کام شروع کر دیا ہے، اور جب کسی علاقے کے اندر جب کام نہیں ہوگا نا، جب کسی علاقے کے اندر کام سست چلے گا اور کام نہیں ہوگا، علاقے والے کہیں گے بھائی ہم تو اس محلے میں کام کر رہے ہیں لیکن بھائی تو نہیں کر رہا، تو نہیں کر رہا، تیری سستی ہے، تیری کمزوری ہے، تیری نحوست ہے۔ جب کہیں گے تیری نحوست ہے، یہ کہے گا تیری نحوست، وہ کہتے تیری نحوست، فرمایا کہ اس دن پھر تبلیغی جماعت کی برکات بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن تبلیغی جماعت میں اللہ اس وقت تک برکت رکھے گا، ان کے کام میں بھی برکت ہوگی جب تک تبلیغی جہاں بھی کام سست ہوگا، ہر تبلیغی میری جماعت کا ہر بندہ یہ کہے گا ارے بھائی میری سستی ہے، ہماری سستی کی وجہ سے یہ محلے میں کام نہیں ہو رہا، میری سستی کی وجہ سے، ارے بھائی آپ مجھے معاف کر دینا، وہ کہے گا نہیں بھائی میری سستی ہے، وہ کہے گا نہیں میری سستی ہے، بھائی ہماری سستی۔ فرمایا کہ جب ہر تبلیغی یہ کہے گا کہ میری سستی ہے، میری سستی کی وجہ سے کام آہستہ چل رہا، فرمایا اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ اور جب یہ تبلیغی دیندار طبقہ بھی، جیسے کہ ہمارے مولوی ماشاءاللہ، وہ کہتے وہ کہتے تو منوس، وہ کہتے تو منوس، تبلیغی بھی اسی طریقے۔ فرمایا کہ جب یہ سلسلہ ہوگا، وہ کہے گا آپ کی نحوست ہے، وہ کہے آپ کی نحوست ہے، وہ کہے گا تیری بدماشی، وہ کہے گا تیری بدماشی ہے، تو اس دن پھر فرمایا دینی کام کی جو برکت ہے وہ برکت بھی اٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جتنی پریشانیاں آ رہی ہے، جو کچھ آ رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حکومتوں پر ڈال رہے، حکومت بندوں پر ڈال، یہ پارٹی اس پر ڈال رہی ہے، وہ پارٹی اس پر ڈال رہی ہے، اس طریقہ پر یہ مانا میں تو بالکل صاف ہوں نا، میں گویا کہ صاف ہوں، میں کہہ رہا ہوں تم لوگوں کی نحوست ہے، آپ کہتے ہیں مولویوں کی نحوست ہے، وہ کہتے ہیں اس پارٹی کی نحوست ہے، وہ کہتے ہیں اس پارٹی کی نحوست ہے۔ بحیثیت مسلم، بحیثیت محمد رسول اللہ کے ایک پیروکار کے حیثیت سے، بحیثیت ہم اس کے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم سب نے سوچنا ہے کہ میرے اعمال کے اندر کیا کوتاہی ہے، ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اب ہو گیا، پوری دنیا دیوالیہ ہو رہی ہے، پاکستان تو ہو رہا ہے، آپ حالات تو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ میرے پاس اخبار آتا ہے، ہمارے مرید لوگ بھیجتے ہیں اخبار، تو اخبار کو دیکھتا ہوں کہ کبھی کہ یا اللہ ڈالر کی قیمت نیچے گئی ہو، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس میں کیا کہتے ہیں سونے کی قیمت نیچے گئی، لیکن یہ 2-3 سال سے دیکھ رہا ہوں ناکامی ہو رہی ہے، روزانہ 7 روپے بڑھ گئے، 10 روپے بڑھ گئے، 100 روپے بڑھ گئے، 600 روپے بڑھ گئے، اور اس طریقے پر بڑھ رہے۔ وہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، ہمارے بلوچ صاحب رئیسانی صاحب بھی بڑے عجیب انسان ہیں، کہنے لگے رمضان میں یار نیک اعمال تو ہم کرتے، تراویح ہم پڑھتے، روزہ ہم رکھتے، ہمارے درجات بلند نہیں ہو رہے، ڈالر کے روز بروز درجات بلند ہو رہے۔ وہ بلوچ صاحب نے تو بڑی اچھی بات کی، نہیں کہنے لگے روزہ ہم رکھتے ہیں، تراویح ہم پڑھتے ہیں، مشقتیں ہم اٹھاتے ہیں، یہ سب کچھ، لیکن ہمارے درجات بلند نہیں ہو رہے، روز بروز ڈالر کے درجات بلند ہو رہے، ڈالر یہ کہ جا رہا ہے۔ اب ڈالر کو تو چھوڑ دو، اب مسئلہ ہو گیا کہ پانی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ اور اس لیے آج ہمارے بہت سے لوگوں نے انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، روڈ بلاک کریں گے، آج بھی جلوس ہے کہ پانی کیوں نہیں ہے۔
سمجھے؟ وہ بھی یہ شہباز شریف کی غلطی ہے یا عمران کی غلطی ہے کہ پانی کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ. جیسے کہ کرونا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر امریکہ سے آ گیا تو پھر امریکہ کے دفتروں پر حملہ کرو، اور اگر خدا کی طرف سے آیا ہے تو پھر خدا کے سامنے جھک جاؤ، پھر خدا کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے توبہ کرو. وہ تو کر بھی نہیں رہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ناراض کس کو کیا ہے. قرآن خود کہتا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ ظالم بنتے ہیں ہم اتارتے ہیں آسمانوں سے رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے عذاب اتارتے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی بدماشیوں کی وجہ سے. یہ وبائیں، یہ آفتیں، یہ عذاب، یہ رزق کی کمی، یہ پریشانیاں، یہ سب کچھ جو آتی ہے یہ سارے کے سارے اللہ فرماتے ہیں آسمان سے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں پر ہم اتار دیتے رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، آسمانی عذاب ہم اتار دیتے. کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی بغاوت کی وجہ سے. بِمَا كَانُوا يَخْرُجُونَ عَنْ طَاعَتِنَا، ہماری اطاعت سے یہ باہر نکل چکے اس بنیاد پر. اس لیے بحیثیت مسلم عورتوں اور ہے، ڈر یہ لگتا ہے خدا واسطے کہ پتہ نہیں آگے کیسے دن ہم پر، کہیں ایسا وہ دن تو نہ آ جائے جیسے کافر اور مشرکوں کی طرح. مشرکین پانی بھی نہ ملے، کھانے کو نہ ملے، کتوں کے کھال اور مردار کتے بھی کھانے پر مجبور ہو گئے، مردار کتے کھانے پر مجبور ہو گئے. ابو سفیان آگے کہنے لگے کہ محمد میں باغی ہوں، آپ کا باغی ہوں، لیکن آپ کے قوم کا آدمی تو ہوں. آپ کا باغی ہوں، آپ کے دین کا باغی ہوں، آپ کے قوم، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے آپ کو ہم نے رنجیدہ خاطر کر دیا ہے. یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ ہم نے دین کو چھوڑا ہے، ہم اللہ کے باغی بن چکے. تو دعا کر حضرت، دعا کر رب نکشف عنا العذاب، اللہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے. تو پھر یہ کہ انا مومنون، ہم ایمان لائیں گے آپ پر، ہم ایمان لائیں گے آپ پر. کچھ تو ہم پر ترس کرو. ٹھیک ہے ہم مسلمان نہیں ہیں، آپ کے قومی تو ہیں، آپ کے علاقے والے ہیں، آپ کی زبان والے ہیں، تو چنانچہ کافر کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، پروردگار ان پر رحم کر لے، پوری دنیا پر رحم کر لے. بارشیں شروع ہو گئی. قرآن بھی کہتا ہے کہ محمد میرا لاڈلا، ہم آپ کی وجہ سے، اللہ فرماتے آپ کی وجہ سے میں بارش تو کر دوں گا، لیکن انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، عذاب تو میں ان سے ٹال دیتا ہوں. لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کہہ رہے کہ جی نہیں، یہ ہم سارے کے سارے محمد کو مانیں گے. نہیں، یہ اپنے کفر کی طرف واپس جائیں گے، یہ کفر کی طرف جائیں گے، لیکن آپ کے لاج رکھتے ہوئے میں ان سے عذاب کو ٹال دیتا ہوں. اس لیے بحیثیت مسلم میرے بھائی، میں نے عرض کیا کہ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے. جن ساتھیوں نے لوگوں کے حقوق دبائے ان سے معاف کرا دو. جن کے حقوق آپ نے دبائے، جن کے پیسے کھا چکے، جن کی آپ نے غیبتیں کی ہے، جن کو برا بھلا کہا ہے، جن کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے، ان سے اگر وہ محسوس نہیں کرے گا، اگر وہ محسوس نہیں کرے گا، میرے ساتھ خود بھی ہوتا ہے، میرے ساتھ بہت خود بھی ہوتا ہے. مسجد نبوی میں آ کر کے بندہ میرے ساتھ چمٹ گیا، مسجد حرام میں بھی چمٹ گیا، کہہ لیں مولوی صاحب خدا کی قسم ہم نے آپ کی بڑی غیبتیں کی ہے. مولوی خدا کی قسم یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ قرآن میرے ہاتھ میں. بوڑھے بوڑھے ایک مولوی مسجد نبوی میں تھا کہ لوگ جمع ہو رہے، جمع ہوتے تو ایک مولوی صاحب آ گیا، میرے ساتھ چمٹ گیا، رونے لگے، کہنے لگے میں نے اپنی عاقبت تباہ کی ہے مولوی صاحب، آپ کو میں نے چھوڑا نہیں ہے، لیکن میں مسجد نبوی میں بیرنگ لفافے کی طرح گھوم رہا ہوں، کوئی مجھ سے مل نہیں رہا، علماء دائیں بائیں آپ کے جمع ہو رہے ہیں. آج مسجد نبوی میں اس یار کا لاج رکھتے ہوئے یہ دیکھو سامنے جو مزار ہے، مجھے بوڑھے کو معاف کر دو. میں نے کہا قربان جاؤں، میں نے کر لیا معاف. کہنے لگا میں نے آپ کو چھوڑا نہیں. مولوی میں ماشاءاللہ یہ خصوصی خاص قسم کے شیطان کی بڑی محنت ہوتی ہے، وہ خاص قسم کی، سمجھے. ایک مجھے میسیج بھیجتا تھا کہ اداکار، فنکار اور دھوکے باز، فراڈی. اب مولانا مکی صاحب سے ملے، میرے ساتھ بھائی محمود صاحب بھی تھے جو کشمیری ہے، یہاں آپ بھی جانتے ہوں گے، وہ بھی ساتھ تھے. پھر ہم لوگ یہ ہے کہ مسجد حرام میں لوگ مسجد حرام سے فارغ ہو کر کے طواف کر کے جب ہم گئے تو پیغام بھیجا مجھے کہ آپ ہوٹل میں جانتا ہوں فلاں ہوٹل میں، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، مجھے معاف کر دو گے؟ میں بھی مکے میں ہوں، مجھے معاف کر دو گے؟ میں نے کہا کہ قربان جو. پھر فون کیا مجھے، میں نے کہا قربان یار معاف کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تنقید سے تھوڑی بالاتر ہیں. اس لیے ان ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ سے اگر کوئی معافی مانگے موقع دے دو.
اللہ آپ کو اور ترقیوں سے نوازیں گے، معاف کر دو اس کو۔ اور آپ نے اگر کسی کے حق دبائی ہے اور کسی کی آپ نے یہ کہ حقوق تلف کیے، ان سے آپ معافی مانگو اور اس کے پیسے آپ لگے۔ اور اگر آیا کہ آپ ان کو آمنے سامنے کہتے کہ آپ کے پیسے میں نے چوری کیے یا دھوکے سے میں نے لیے، وہ پٹھانے بلوچ غصے میں آئے گا کسی، تو پھر یہ کر دو کسی اور انسان کے ذریعے سے کوئی گفٹ بھیج دو، اس کو گفٹ کر کے کسی طریقے کسی اور توسط سے لے جا کر کے اس کا حق اس کو دے دو۔ باقی اللہ کے جو حقوق ہے یاد رکھ لینا، کتنی بھی توبہ کر لے، لیکن جب سے آپ بالغ ہو چکے ہیں، بالغ ہونے کے بعد اب آپ توبہ کر رہے 30 سال میں، 40 سال میں، 50 سال میں، بالغ ہونے کے بعد 30 سال تک آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، 40 سال تک نماز نہیں پڑھی ہے، 50 سال تک نماز نہیں پڑھی ہے، توبہ کر، لیکن نمازیں معاف نہیں ہوں گی، نمازیں معاف نہیں ہوں گی، ان کا فدیہ بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اپنے ہر نماز کے ساتھ، ظہر کے ساتھ، عصر کے ساتھ، مغرب، عشاء، آتے ہوئے مسجد میں دبا کر کے اپنے وہ قرضے جو نمازیں آپ کے ذمہ پر قضا ہے وہ قضا پڑھتے جائیں بلا حساب پڑھتے جاؤ، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ بالغ ہونے کے بعد جتنے آپ کی ہے کہ اللہ آپ کو بلا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ نے آج توبہ کر لیا، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد کل آپ مر گئے، وہ خدا کا معاملہ ہے، نمازیں اس کے ہیں، وہ آپ کو چاہ کے معاف کر دیں۔ لیکن طریقہ یہی ہے کہ آپ نے توبہ کر لیا تو پھر یہ ہے کہ جتنی نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہے، لوگوں کے مال آپ نے دبائے، لوگوں کے اصحاب الحقوق، بندوں کے حقوقوں کو واپس لوٹا دو، ان سے معافی لے لو، اور اللہ کے حق جو آپ نے یہ کہ نمازیں قضا کیے، نمازوں کی قضا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بندہ بنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہے، بلوچستان، اندرون سندھ، پنجاب، لوگ سخت پریشان ہیں۔ آپ سے میری اپیل ہے اپنی نمازوں میں خصوصی طور پر اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور دعا کر لیں اللہ اس امت کے حالت زار پر رحم فرمائے۔ ہمارے ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس تشویشناک صورتحال سے ہماری دستگیری فرمائے، ہمیں یہ ہے کہ اس بھیانک قسم کے حالات سے اللہ ہمیں خیر خیریت کے ساتھ نکالے، امن و عافیت کے ساتھ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔